نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اقرأ بسم ربک الذی خلق ان آیات کے نزول کے ساتھ آپ پر وحی کا آغاز فرمایا، اور پھر تقریباً 23 سال تک آپ کے وصال مقدس تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور 23 سال کے عرصہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کو ایک مکمل کتاب کی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ یہ کتاب پہلی آسمانی کتابوں کی طرح یک بارگی سے نازل نہیں ہوئی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلایا اور تورات شریف دے کر وہاں سے آپ کو رخصت فرمایا، یا دیگر انبیاء و مرسلین کو جب اللہ تبارک و تعالی کوئی کتاب عطا فرماتا تھا، کوئی صحیفہ عطا فرماتا تھا، تو وہ یک بارگی سے ایک بار ہی تمام کی تمام کتاب نازل کر دی جاتی تھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کتاب ایک ہی مرتبہ مکمل طور پر نازل نہیں کی گئی، بلکہ 23 سال کے عرصہ میں اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ چونکہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے زیادہ مہربان ہے، اس امت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مہربانیاں زیادہ ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ایک ہی بار مکمل نازل کر دیتا تو اس امت کے لیے، جو اس وقت کے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی کو قبول کر رہے تھے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا کہ اتنے سارے احکامات ان کو ایک ساتھ مل جاتے۔ تو اس لیے رب العالمین نے ان کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہوئے اس قرآن مقدس کو ایک طویل عرصے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور ضرورت کے مطابق جہاں پر جس طرح کے مسئلہ کی ضرورت پیش آتی ویسی ہی آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالی نازل فرما کر اس مسئلے کو حل فرما دیتا، اور یہ آیت اس امت کو عطا فرما دیتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہ آیت لکھوا دیتے، اور پھر خود نبی علیہ السلام صحابہ کو یہ بھی بتا دیتے کہ اس نازل ہونے والی آیت کو کس صورت میں رکھنا ہے، اور اس صورت کی کون سی آیت سے پہلے یا کون سی آیت کے بعد اس آیت کو رکھنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ فتنوں کا دور تھا، اور ایک شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر چکا تھا، صحابہ کرام اس کے خلاف میدان جنگ میں برسر پیکار تھے، تو اس مسلمہ کذاب نامی شخص کے خلاف کئی جنگیں لڑی گئیں۔ جو فیصلہ کن جنگ جس کے اندر اس کا خاتمہ ہوا وہ جنگ یمامہ کی جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور ان شہید ہونے والے صحابہ میں اکثر کی تعداد وہ تھی جو قرآن مجید برہان رشید کے حفاظ تھے اور قرآن پاک کے قاری تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آر کے عرض کیا، یا امیر المومنین، آج کے دن بہت سارے وہ صحابہ شہید ہوئے ہیں جو قرآن کے حافظ تھے،
تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے حفاظ شہید ہوتے گئے تو کہیں قرآن اس امت سے دور نہ ہو جائے، ہم قرآن کو کہیں کھو نہ دیں، آنے والی نسلوں تک قرآن شاید پہنچ نہ پائے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، جو مختلف جگہوں پر آیات لکھی ہوئی ہیں، کوئی کسی کے پاس پتھر پہ لکھی ہے، کسی کے پاس کھجور کی چھال پر لکھی گئی ہے، کسی کے پاس پاک ہڈیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، تو ان تمام آیات کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں، ایک مصحف کی صورت میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جس کام کو اللہ کے پیارے محبوب نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تو بتایا تھا کہ کس آیت کو کس جگہ پہ رکھنا ہے۔ سورتوں کے تمام نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائے، اور پھر ان سورتوں کی ترتیب کہ پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، اس کے بعد کرتے کرتے سب سے آخر میں سورہ ناس۔ تو یہ جو سورتوں کی ترتیب تھی یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی تھی، لیکن سرکار نے اس قرآن کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے عمر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں فرمایا تو میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن جب حضرت عمر فاروق نے اصرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بلایا اور فرمایا کہ اے زید، ابھی عمر نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں یکجا کر دیں۔ تو حضرت زید نے بھی وہی بات پیش کی جو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے سامنے کہہ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں کہ جس کے کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس چیز پر اصرار کیا تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے میرے سینے کو کھول دیا جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے سینے کو کھولا تھا۔ حضرت زید بن ثابت اس چیز پر راضی ہو گئے کہ قرآن کو یکجا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے زید، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو حکم دیتے تھے قرآن لکھنے کا جب قرآن نازل ہوتا تھا۔ آپ کاتب وحی ہیں اور آپ نوجوان بھی ہیں، اور آپ کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے کردار پر، آپ کے کریکٹر پر، آپ کی زندگی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ ڈیوٹی آپ کے ذمہ کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید برہان رشید کو صحابہ سے سن کر جمع کریں اور ایک کتاب کی شکل دے دیں۔ حضرت زید بن ثابت مسجد نبوی شریف کے دروازے پر جا بیٹھے اور تمام صحابہ کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے گا۔ اب جس صحابی کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تھی، اسے زبانی یاد تھی یا اس کے پاس لکھی ہوئی تھی، وہ مسجد نبوی شریف کے دروازے میں آ جاتا اور حضرت زید بن ثابت کو وہ آیت لکھوا دیتا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اس کی جگہ پر اگر حضرت ابوبکر صدیق مجھے حکم دیتے کہ فلاں پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ شفٹ کر دو، اسے موو کر دو اپنی جگہ سے، تو فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کو وہاں سے موو کرنا، وہاں سے ہٹانا میرے لیے آسان ہوتا، لیکن اللہ کے اس کلام کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ جب صحابہ کرام حضرت زید بن ثابت کے پاس آ کر قرآن مجید برہان رشید کی کوئی آیت سناتے یا لکھی ہوئی آیت ان کے پاس لے کے آتے تو حضرت زید بن ثابت فوراً ہی اسے قرآن مجید کی کتابی شکل میں لکھ نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ اس پر 2 گواہ مانگتے تھے، یعنی 2 صحابی اور آ کر اس چیز کی گواہی دیں کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے لکھنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی حضرت زید بن ثابت کو کوئی صحابہ کرام پر شک نہیں تھا کہ یہ غیر قرآن کو قرآن میں ملا دیں گے، بلکہ آپ چاہتے یہ تھے کہ قرآن کی بعض آیات ایسی تھیں جو ناسخ خود تلاوت ہو چکی ہیں، یعنی دن کی تلاوت بھی نہیں کی جاتی، جو قرآن میں آج موجود نہیں ہیں، ان کا حکم منسوخ ہو چکا تھا اور ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی تھی۔
اس لیے آپ اس چیز پر دو گواہ مانگتے تھے کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو قرآن مجید کی آیت کے طور پر لکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت نے اس طریقے سے قرآن مجید برہان رشید کو جمع کرنا شروع کیا، اور ہر آیت کے اوپر آپ دو گواہ مانگتے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک آیت میرے پاس ایسی پہنچی جس پر میرے پاس ایک کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہیں تھا، اور وہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت مقدسہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس آیت کو حضرت زید بن ثابت کے پاس لے کے آئے، اور ان کے علاوہ اس آیت کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ آیت یاد تو سب کو تھی، جو حافظ قرآن تھے ان کو آیت تو یہ یاد تھی، لیکن اس چیز کا کوئی گواہ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو لکھنے کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ پھر حضرت زید بن ثابت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ میرے خزیمہ کی گواہی، میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے تو اس کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر جانا جائے۔ اس واقعہ کا اصل حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، گھوڑے کی قیمت طے ہو گئی، نبی علیہ السلام بھی اس قیمت پر راضی تھے اور وہ بیچنے والا بھی راضی تھا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اچھا تم یہاں پر میرا انتظار کرو، میں ابھی یہ قیمت لے کر، رقم لے کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ آگے گئے تو اس شخص سے کسی اور بندے نے وہ گھوڑا خریدنے کی اسے پیشکش کی، اور جو قیمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ساتھ طے کی تھی، اس نے کچھ اس سے زیادہ قیمت دینے کی پیشکش کی، تو وہ شخص اسے گھوڑا بیچنے پر راضی ہو گیا۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم تو گھوڑا میرے آگے بیچ چکے ہو، میں تو تمہارے ساتھ اس کی قیمت کو طے کر چکا ہوں، میں اب اس لیے جا رہا تھا کہ اس کی قیمت لے کے آؤں، رقم لے کے آؤں، تمہارے حوالے کروں اور گھوڑا میں لے جاؤں۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میرا اور آپ کا تو کوئی سودا ہوا ہی نہیں، میری اور آپ کے درمیان تو کوئی ڈیل ہوئی نہیں، آپ کے پاس اگر اس ڈیل پر، اس سودے پر کوئی گواہ ہے تو وہ پیش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خاموش ہی تھے کہ پاس سے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بول اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ ڈیل کی ہے، سودا کیا ہے، اور آپ نے اس گھوڑے کو خریدا ہے، صرف قیمت دینا باقی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خزیمہ، جس وقت میں نے اس شخص سے یہ گھوڑا خریدا تھا تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو جواب عرض کیا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب، جب آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے ہم نے رب العالمین کو ایک مانا ہے، آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے ہم نے فرشتوں پر ایمان لایا ہے، آپ کے کہنے پر بغیر دیکھے جنت اور دوزخ پر ایمان لایا ہے، موت پر ایمان لایا ہے، موت کے پر دوبارہ زندہ اٹھنے پر ایمان لایا ہے، تو یا رسول اللہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ سودا کیا تھا اور آپ اس معاملے میں بھی حق پر ہیں، سچ پر ہیں۔ جب حضرت خزیمہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یاد رکھنا، آج کے بعد سے میرے خزیمہ کی گواہی اگرچہ ایک ہوگی لیکن اس کو دو مردوں کی گواہی کے برابر سمجھا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت حضرت خزیمہ کی یہ شان تو بیان فرمائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس آنے والے واقعے پر بھی تھی کہ میرے خزیمہ کے پاس صرف یہ ایک آیت ہوگی اور وہ اکیلا اس چیز پر گواہی دے گا، اور اگر اس کی گواہی کو میں نے دو مردوں کی گواہی کے برابر نہ کیا تو میری امت قرآن مجید برہان رشید کی اس ایک آیت سے محروم رہ جائے گی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، اور آپ کی گواہی سے سورہ توبہ کی یہ آیت حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جمع کر کے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں تبدیل کر دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو وہ کتاب، وہ مصحف حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو یہ مصحف، یہ کتاب آپ کی صاحبزادی اور تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس چلا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو لوگوں کے اندر قراءت کا اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس امت کو اجازت تھی کہ یہ قرآن کو 7 حروف پر پڑھ سکتے ہیں۔ 7 حروف پر پڑھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کو ایک قبیلہ اور انداز سے ادا کرتا تھا، دوسرا قبیلہ کسی اور طریقے سے ادا کرتا تھا، تیسرا قبیلہ کسی اور طریقے سے، مطلب سب کا ایک ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام نے یہ اجازت طلب کی کہ میری امت کو 7 طرح سے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا تو لوگوں کے اندر قراءت کا اختلاف زیادہ ہو گیا۔ ایک شخص اگر کسی اور طریقے سے پڑھتا تو دوسرا اس پر اعتراض کرتا، پہلا پڑھتا تو دوسرا پہلے والا اس پر اعتراض کرتا۔ جب یہ اختلاف زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا تو دوسرے صحابہ نے حضرت عثمان غنی کو یہ مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، وہ قرآن مجید کا نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کیا تھا، ہم اسی کو قراءت کا معیار مان کر اسے تمام علاقوں کے اندر تقسیم کر دیں، وگرنہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح کہیں یہ امت بھی اختلاف میں حد سے نہ بڑھ جائے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ سے قرآن مجید برہان رشید کی وہ جلد، وہ نسخہ منگوایا اور فرمایا کہ ہم اس کی نقل تیار کر کے، اس کی کاپی تیار کر کے اصل نسخہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کی 7 جلدیں، 7 کاپیاں تیار کروائیں اور عرب شریف کے اور جہاں جہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر یہ 7 نقلیں پہنچائیں اور فرما دیا کہ آج کے بعد قرآن مجید برہان رشید کو صرف اسی قرات کے مطابق، اسی حرف کے مطابق، اسی انداز میں پڑھا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قرآن جمع کرنے اور اس کو ایک قرات پر پوری امت کو جمع کرنے کی وجہ سے جامع القرآن یعنی قرآن جمع کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں شخصیات کے دور میں قرآن مجید برہان رشید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح سے یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اگرچہ سرکار نے اس قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا تھا، اسے جمع بعد میں صحابہ کرام نے کیا تھا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے یہ قرآن نازل ہوا تھا ویسے ہی یہ قرآن آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک یہ قرآن ویسے ہی محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اس پروردگار عالم نے خود لیا ہے جس نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے محبوب ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تو اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو اس بات پہ غور سے سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی کی دشمنی میں آ کر اس قدر حد سے گزر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان خلفاء نے قرآن کے اندر بھی تبدیلی کر دی تھی، قرآن کی آیات کچھ اور تھیں، انہوں نے قرآن کو اور طریقے سے لکھ دیا۔ بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اصل قرآن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا وہ یہ نہیں ہے جو آج امت کے پاس موجود ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن حضرت امام محمد مہدی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس یہ قرآن ہے۔ جب وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے تو اصل قرآن وہ لے کے آئیں گے، یہ قرآن ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اصل میں وہ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں جس میں رب کائنات فرماتا ہے کہ اس قرآن کو، اس کلام کو، اس ذکر کو ہم نے خود نازل کیا ہے،
اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے ایک حرف کے اندر، ایک زیر زبر کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دور گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے بعد کافی وقت گزرنے کے بعد جب حجاج بن یوسف کی حکومت آئی، بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت ہی ظلم و تشدد کرنے والا بادشاہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات برے لوگوں سے اچھے کام اور اچھے لوگوں سے برے کام کروا دیتا ہے۔ تو اس وقت تک قرآن مجید برہان رشید پر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے، یعنی یہ زیر زبر پیش شد مد یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ قرآن صرف عربی زبان کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو چونکہ اب پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا تھا اور ہر شخص اتنا قابل نہیں تھا، اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن مجید برہان رشید یا دیگر عربی عبارات کو بغیر اعراب کے پڑھ سکے، تو حجاج بن یوسف وہ پہلا شخص ہے جس نے علماء کے ذریعے سے قرآن مجید برہان رشید کے اوپر اعراب لگوائے، زیر زبر پیش یہ چیزیں اس نے قرآن مجید کے اوپر لگوائیں۔ پھر قرآن مجید برہان رشید کے جو 30 سپارے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی خاص ڈیٹیل، کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ کس نے سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کو 30 سپاروں کے اندر تقسیم کیا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ نہ حدیث شریف میں کوئی ایسا ذکر ہے، نہ سیرت کی کتابوں میں، نہ تاریخ کی کتابوں میں اس چیز کی کوئی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جس شخص نے بھی قرآن مجید کو ان 30 پاروں کے اندر تقسیم کیا ہے، شاید اس کی نیت یہ ہوگی کہ جو شخص ایک مہینے میں قرآن شریف کو مکمل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اس نے اس کے 30 چیپٹر بنا دیے، 30 سپارے بنا دیے کہ جو ایک مہینے میں قرآن مکمل کرنا چاہے وہ روز کا ایک چیپٹر، ایک سپارہ پڑھتا جائے اور 30 دنوں میں اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو آج دنیا میں جہاں بھی، چاہے پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، سعودی عرب ہو، قرآن مجید جہاں پہ بھی موجود ہے، ہر قرآن کے اندر 30 سپارے ضرور موجود ہیں، لیکن کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 30 سپارے نہیں بنائے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی یا دیگر صحابہ، انہوں نے قرآن کو 30 سپاروں میں تقسیم نہیں کیا تھا، لہٰذا 30 سپاروں والا قرآن پڑھنا، 30 سپاروں والا قرآن بنانا یہ بدعت ہے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدعت کی یہ تعریف نہیں کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہ کیا ہو یا خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو تو اس کا کرنا بدعت ہے، بلکہ بدعت وہ کام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے میری سنت بدل جائے، میرا طریقہ بدل جائے، ایسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو ان چیزوں کو بدعت نہیں کہا جاتا کہ جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں پر ہم فوراً بدعت کا فتویٰ لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ قرآن مجید برہان رشید کے تمام علوم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔